عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک نئے عنوان کو سماعت کیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد دین کی خاموش دعوت 3 سال لوگوں کو چپے چپے سمجھاتے رہے۔ گھر والوں کو سمجھایا جن سے کچھ لگاؤ تھا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جن کو دیکھا کہ نیکی اور بھلائی کی کھوج میں ہیں، ان کو منزل کا نشان بتلایا۔ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اکٹھا ہوتے، نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، دین کا چرچا کرتے۔ ایک بار کافروں نے دیکھ لیا، بہت بگڑے، برا بھلا کہا۔ اب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اجتماع ہونے لگا، وہیں نماز پڑھتے، دین کی باتیں کرتے۔ یہ مکان صفا پہاڑ کے دامن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہے، الگ الگ ایک ایک سے ملتے، کہتے عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، دل سے اس کو مانو، زبان سے اس کے مالک ہونے کا اقرار کرو۔ کافر ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے، مسلمانوں کو کیسے ستائیں، بہت دکھ دیتے ہیں، پھر بھی جینا بھرتا۔ دین چپے چپے پھیلتا رہا، کام آگے بڑھتا گیا۔ مسلمان 40 ہو گئے، ان میں آخری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے مسلمان ہونے والے اللہ کا پیغام پہنچانا آسان نہ تھا، مسلمان ہونا بھی کافروں کی دشمنی مول لینا تھا، مگر بت پرستوں کا گڑھ تھا، کعبے کے مجاوروں اور بتوں کے نگہبانوں کا مرکز۔ سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا، ان کو بڑا مانتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن میں نیکی کا جذبہ پایا، جنہیں دیکھا سچائی کی تلاش میں ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث۔ حق کی پکار کوہ صفا پر اللہ کا حکم آیا، دین کا کام اب تک خاموشی سے ہوا، اس کو لوگوں تک کھلم کھلا پہنچائے۔ اپنے خاندان والوں کی اصلاح کیجئے، ان کو آنے والے دن سے ڈرائیے۔ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے، وہاں سے آواز دی، اے آل غالب۔ لوگ دوڑ پڑے، پوچھا کیا ہے؟ آپ نے ہم کو کیوں آواز دی؟ آپ نے کہا تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب ایک زبان ہو کر پکارے، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھو میں بلندی پر ہوں، دوسری جانب دیکھتا ہوں، تم پہاڑ کے دامن میں ہو، تم کو دوسری جانب کی خبر نہیں۔ اگر میں تم کو کہوں کہ ایک فوج گراں اس پہاڑ کے پیچھے تمہاری طاق میں ہے، کیا تم بھروسہ کرو گے؟ سب ایک ساتھ بولے ہاں کیوں نہیں، ضرور ضرور، تم سچے ہو، تم کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے کہا تو پھر میں ہی تم کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آنے والے سخت عذاب سے ڈرو، مرنے کے بعد پوچھ کوچھ ہوگی، میں تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں دلا سکتا، مرنے کے بعد اس کی زندگی میں چھٹکارے کی راہ ایک ہی ہے، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پکار تھی یا بجلی کی کڑک جس سے عرب کی ساری زمین ہل گئی؟ ابو لہب بہت خفا ہوا، بولا تم نے اسی لیے ہم کو پکارا تھا؟ پھر آپ بازار میں لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تو وہ بدبخت پیچھے پیچھے چلتا، آپ پر پتھراؤ کرتا، اتنا پتھراؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیاں زخمی ہو جاتی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صورت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں جو انتہائی کشمکش اور تکلیف دہ تھے۔ سارا عرب ایک طرف اور مٹھی بھر مسلمان ایک طرف، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو سارے عالم پر حکومت عطا کی۔ آج بھی اگر ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے کائنات کی عظمتیں عطا کرے گا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔